بہت سارے ماں باپ ہیں بچوں کو تانے دے رہے ہیں، لگاتار تانے دے رہے ہیں. اگر کسی کے 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، ان میں سے ایک آدھا جو ان کو پسند آ گیا، باقیوں کی زندگی حرام کر رکھی ہے. صبح تانا، دوپہر تانا، شام تانا. ارے جن لوگوں کو آپ تانا دیتے ہو ان کا دل پھٹ جاتا ہے اندر سے. اللہ اکبر. مسلمانوں کے جلیل القدر خلیفہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے دور میں تمام ائمہ نے ان کے اس واقعے کو نقل کیا ہے. فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک بوڑھا آدمی آیا، اس نے آ کے کہا یا امیر المومنین میرا بیٹا میرا کہنا ہی نہیں مانتا. تو بڑے حیران ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس دور میں قرون اولا کا دور ہے وہ، یعنی بہترین مسلمانوں کا دور ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے حیران ہوئے، کیا ہمارے دور میں بھی کوئی ایسا بندہ ہے جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہ مانتا ہو؟ جبکہ اسلام نے تو یہاں تک کہا کہ ماں باپ اگر غیر مسلم ہو، بیٹا یا بیٹی ایمان لے آئے تب بھی ماں باپ کا احترام لازم ہے. تو عمر بڑے حیران ہوئے، اچھا تیرا بیٹا تیرا کہنا نہیں مانتا ہے، بیٹے کو بلاؤ. اب بیٹے کو بلایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اتنے جلیل القدر اور صاحب روب شخصیت تھے کہ اچھے اچھے بادشاہ ان کے سامنے بولتے ہوئے کانپتے تھے، ڈر جاتے تھے. اب یہ جو بیٹا آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، ہاں بھائی ہم نے سنا ہے تو اپنے باپ کی نافرمانی کرتا ہے، باتیں نہیں مانتا، اس کا کہنا نہیں مانتا. تو مسکرا کے کہنے لگا، ہاں امیر المومنین یہ سچ کہتا ہے کہ میں اس کی بات نہیں مانتا ہوں. بڑے حیران ہوئے کہ اچھا. فرمائے تیرا باپ نہیں ہے؟ ہاں یہاں امیر المومنین یہ میرا باپ ہے. تو اس کا کہنا کیوں نہیں مانتا؟ کہنا یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، میں اس کا کہنا نہیں مانتا ہوں. تو حضرت عمر بڑے حیران ہوئے کیونکہ دربارے جو امیر المومنین تھا وہاں سے سزا بھی دے دی جاتی تھی. تو ابھی اگلا فیصلہ سنانے ہی لگے ہیں کہ بیٹے نے کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا آپ مجھے یہ بتائیں کہ شریعت میں ماں باپ کے اوپر بھی کچھ پابندیاں، ماں باپ کے اوپر بھی کچھ باتیں رکھی گئی ہیں کہ نہیں؟ یہ ساری اطاعت فرما برداری اولاد نہیں کرنی ہے، ماں باپ نے بھی کچھ کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ تو عمر رضی اللہ عنہ کا بالکل ماں باپ کے اوپر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے حقوق طے کیے. تو اس نے کہا یا امیر المومنین یہ تو بتائیے ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، ہمیں کیا حق دیا اسلام نے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ پہلا حق تو یہ ہے ماں باپ کا، جب وہ نکاح کریں، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ، کوئی کسی عورت کسی مرد کے ساتھ، تو اس بات کی تسلی کر لے کہ جس کے ساتھ نکاح کیا جا رہا ہے، جس خاتون کے ساتھ، جس مرد کے ساتھ، اس کا کردار اچھا ہو، سماج میں وہ بے داغ ہو، بول چال اچھی ہو، اس کا طریقہ کار اچھا ہو، رہن سہن اچھا ہو. اب یہ اچھے ماں باپ اس لیے نہیں تلاش رہے رشتے سے پہلے کہ میاں بیوی کو خوش رہنا ہے، یہ اس لیے اچھا رشتہ تلاشتے ہیں تاکہ ایک اولاد کو ایک نیک باپ اور ایک رحم دل ماں جو ہے، وہ جو بیوی ہے اس کو ماں کی شکل کے اندر تبدیل کیا جانے والا ہے. تو شریعت نے پابندی عائد کی کہ نکاح سے پہلے یہ ذمہ داری بنتی ہے خاص کر باپ کی کہ جب نکاح کرے گا تو تمام امور کا خیال رکھے گا، کیونکہ جس بیوی نے اس کے گھر میں آنا ہے وہ صرف اس کے گھر میں نہیں آ رہی، اس کی نسل کی ماں بننے کے لیے جا رہی ہے. جس بندے کے ساتھ اس کا نکاح ہو رہا ہے وہ صرف اس کا شوہر نہیں بننے جا رہا، اس کے بیٹوں کا، اس کی بیٹیوں کا باپ بننے جا رہا ہے. وہ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ ایک نشیڑی کے ساتھ، ایک عیاش کے ساتھ، ایک شرابی کے ساتھ، ایک گنڈے کے ساتھ، ایک بے ایمان کے ساتھ آپ جا کے رشتہ جوڑ رہے ہیں، اور کل کو جو اولاد جو اس کی نسل سے پیدا ہوگی، اس کے نطفے سے پیدا ہوگی، تو اس کے سر کے اوپر جو ظلم ہوگا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پہلا حق تو یہ ہے کہ شادی کے وقت یہ طے کر لیا جائے کہ رشتہ بڑا پاکی کے ساتھ ہوگا. تو اس بچے نے کہا یا امیر المومنین میرے باپ کو پوچھئے اس نے شادی کس کے ساتھ کی ہے. یہ بازار سے ایک عورت تلاش کے لایا جو کاروبار کرتی تھی جسم کا. تو اس کو پوچھا تو اس کی آنکھیں جھک گئیں.
تو پھر اس بچے کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اس کا دوسرا حق یہ ہے کہ ماں باپ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی کہ جب ان کے گھر بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا سا نام رکھیں، اس کو اچھا لقب دیں، کیونکہ انسانوں کا جب کوئی نام رکھا جاتا ہے تو اس نام کی صفات اس کے اندر آ جاتی ہیں، نام کی صفات آ جاتی ہیں، کیونکہ جس نام کی جیسی تعریف ہوگی تو وہی اس کے اندر صفات آ جائے گی۔ آپ اپنے بچے کو بہادر بیٹا بہادر بیٹی کہتے رہیے، اچھا بیٹا اچھی بیٹی کہتے رہیے اپنے بچوں کو۔ آپ دیکھیں گے 1-2 سال میں ان کے اندر وہ اثرات مرتب ہوں گے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ میرے ماں باپ ہمیں اچھے لفظ سے پکارتے اور ان کی ہمارے سے تمنائیں جڑی ہوئی ہیں، تو ان کا جسم، ان کا دماغ، ان کا دل اسی طرف راغب ہو جاتا ہے کہ ہم کو بہادر بننا ہے، محنتی بننا ہے۔ اب ایک بچے کو آپ برے لفظوں سے بیوقوف کہتے رہیے، گدھا کہتے رہیے، نالائق کہتے رہیے، روزانہ جب آپ ایک بات دہراتے رہیں گے تو اس کی طبیعت بیٹھ جائے گی، اس کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی کہ جی میں تو ناکارہ ہی ہوں، میں تو بیوقوف ہی ہوں۔ تو اس کا ذمہ دار کون ہوا؟ اس کے ذمہ دار کون ہوئے؟ ماں اور باپ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ایک ماں باپ بچوں کو حوصلہ دے رہے ہیں، ایک ماں باپ بچوں کا حوصلہ توڑ رہے ہیں۔ جو ماں باپ بچوں کا حوصلہ دے رہے ہیں ان کو یہ حق حاصل ہے کہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو بچے ان کی بیساکھیاں بن کر، جب وہ بوڑھے ہو جائیں بچے ان کا سہارا بن کے ان کے دائیں بائیں کھڑے رہیں۔ اور وہ ماں باپ جو بچوں کو بچپن سے گالیاں دے رہے ہیں، تانے دے رہے ہیں، بے عزتیاں کر رہے ہیں، ان کو تعلیم سے دور کر رہے ہیں، ان کو یہ حق کس نے حاصل کر دیا کہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو پھر وہ یہ تمنا رکھیں کہ کل تک جن بچوں کو ذلیل کرتے رہے ہو آج وہی بچے جو تمہاری خدمت میں آ جائیں۔ یہ فطرت کے خلاف بات ہے، گرچہ شریعت نے پھر بھی کہا کہ بچے ماں باپ کی اطاعت کریں، لیکن فطرت کا یہ قانون ہے کہ جیسا بیو گے ویسا ہی کاٹو گے تم کل کو، فطرت کے خلاف۔ بہت سارے ماں باپ ہیں بچوں کو تانے دے رہے ہیں، لگاتار تانے دے رہے ہیں۔ اگر کسی کے 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، ان میں سے ایک آدھا جو ان کو پسند آ گیا، باقیوں کی زندگی حرام کر رکھی ہے، صبح تانا، دوپہر تانا، شام تانا۔ ارے جن لوگوں کو آپ تانا دیتے ہو ان کا دل پھٹ جاتا ہے اندر سے۔ شریعت نے یہ کب کہا کہ ماں باپ تانا دینے والے ہوتے ہیں، ماں باپ بے عزتی کرنے والے ہوتے ہیں، ماں باپ بچوں میں فرق کرنے والے ہوتے ہیں؟ اگر ایک بچہ زیادہ قابل ہے باقی نہیں ہے تو جو قابل ہے اس کا اس میں کیا جرم ہے کہ باقی اگر قابل نہیں رہے تو اس کا اس میں کیا گناہ ہے؟ اگر ایک بچہ زیادہ خدمت گزار ہے اور باقی خدمت گزار نہیں ہے تو اس کا کیا گناہ ہے کہ آپ تمام تر ذمہ داریاں، تمام تر بوجھ اسی کے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں اور باقیوں کو آپ معصوم سمجھتے ہیں؟ اس میں اس کا کیا گناہ ہے؟ شریعت نے حقوق العباد کی بات ماں باپ کے لیے بھی کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔